اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں جی۔ پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے یہ جو منتخب نصاب ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر رکھا تھا۔ وہ مختصراً یہ کہ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ ڈاکٹر اسحاق احمد مرحوم کا مرتب کردہ ہے۔ اس کو مرتب کرنے میں 14 سال لگے۔ یہ سن 51 سے اس کا مرتب ہونا شروع ہوا اور سن 65 تک اپنے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا یہ تکمیلی شکل میں پہنچا۔ کس تکمیلی شکل میں؟ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کے سامنے اس منتخب نصاب کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ رکھے تھے، اور مطلب یہ جو مختلف آیات اور صورتیں قرآن کی مختلف مقامات سے منتخب کی گئی ہیں، اس پیش نظر کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ مسلمانوں پر دین کے جو مطالبات ہیں وہ واضح ہو جائے، یعنی کہ وہ کون سے کم از کم یا کم سے کم شرائط ہیں، لوازمات ہیں فوز و فلاح کے، جن کو پورا کیے بغیر ہم اللہ کے عفو درگزر کے امیدوار نہیں بن سکتے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو پرائمری مقصد ہوا اس کا کہ دین کے مطالبات ہمارے سامنے آ جائے، لیکن ضمناً اس میں ایک اور چیز خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ دین کا جو ہمگیر یا جامع تصور ہے۔ آپ کے سامنے میں نے تفصیلاً بات کی تھی پچھلے نشست میں کہ دین دین نہیں ہے، بلکہ دین مذہب نہیں ہے، دین دین ہے۔ یہ زندگی کے ہر گوشے سے بحث کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کورس کا ایک جو کنسٹرکشن جس طرح کی گئی ہے اس کا ایک بریک اپ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم نے اس کے پہلے حصے کا افتتاح کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ لوازم نجات۔ اس میں 4 اسباق شامل ہیں، اور یہ 4 اسباق ایسے منتخب کیے گئے ہیں کہ جس میں فوز و فلاح کے جو بنیادی 4 عناصر ہیں یا شرائط ہیں ان کا جامعیت کے ساتھ تذکرہ ہو گیا ہے۔ سورۃ العصر سے متعلق 4 بنیادی یا تمہیدی نکات وہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہیں، یعنی کہ نزول قرآن کا جو ابتدائی دور تھا یہ اس وقت کی صورت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 3 آیات کی ایک صورت ہے، اور قرآن مجید کا کمال دیکھیے کہ قرآن میں 3 ہی آیات، تین ہی صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورہ عصر ہے، سورۃ الکوثر ہے اور سورہ نصر ہے۔ اس میں 2 کا تعلق تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سورۃ الکوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ واضح کیا گیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ نصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے ایک خوشخبری کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور جہاں تک سورہ عصر کی بات ہے تو وہ پچھلے نشست میں ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا کہ یہ ہدایت قرآنی کا ایک جامع ترین خلاصہ ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ سہل ممتنع کی ایک نمایاں مثال ہے۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ سہل ترین صورتوں میں سے ایک ہے قرآن مجید کی۔ نہایت اعلیٰ مضامین ہیں جن پہ بات کی گئی ہے، لیکن زبان نہایت سادہ استعمال کی گئی ہے۔ کوئی مشکل لفظ نہیں، کوئی بھاری لفظ نہیں، کوئی منطقی یا فلسفیانہ اصطلاح اس میں موجود نہیں، نہ کوئی الجھی ہوئی صرفی اور نحوی تحلیل اس میں کی گئی ہے، نہ کوئی اس طرح کی ترکیب بھی نہیں ہے۔ سادہ ترین زبان ہے، آسان ترین زبان ہے، سمجھ میں آنے والی زبان ہے، اور یہی کسی بھی زبان کا جو کلاسیکل کلائمیکس آپ جس کو کہتے ہیں کہ بڑے بلند اور بڑے بڑے مضامین آپ کو سادہ ترین الفاظ میں سمجھا دیے جائیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ بہرحال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس لیے یہ حجت قائم کی گئی ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ سلیس ترین، بہرحال قرآن کو آپ صرف سورہ عصر سے ہٹ کے بھی پڑھیں تو نہایت سلیس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے، کیونکہ یہ کتاب مبین ہے، یہ ہدی للناس ہے، اس نے تمام لوگوں کو بہرحال ہدایت دینی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ
ہر کسی کے سمجھنے کا انداز مختلف ہے، ذہنی سطح مختلف ہے، تو اسی اعتبار سے زبان کو رکھا گیا ہے تاکہ ہر لیول کے ذہن کو بات سمجھ میں آسانی سے آ سکے۔ چوتھا نکتہ، یہ قرآن کی ایک جامع ترین صورت ہے۔ اس پر ہم پچھلی نشست میں کافی تفصیلاً بات کر چکے ہیں کہ ہدایت قرآن کے اعتبار سے یہ ایک جامع ترین صورت ہے قرآن کی۔ بہرحال اس میں لوازم نجات کا بیان جامع اور مانع انداز میں آ گیا۔ جامع انداز میں کیسے کہ تمام لوازم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ مانع کیسے کہ کسی بھی غیر ضروری شے کو شامل نہیں ہونے دیا۔ اس کی ترکیب نحوی پہ اگر ہم بات کریں، جس کو تحلیل کلام بھی کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر کہہ سکتے ہیں کہ اس عبارت کو جو تجزیہ ہے، اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کی پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں پہ آیت مکمل ہو جاتی ہے، لیکن یہ مرکب ناقص ہے، یہ اردو والا ناقص نہیں ہے۔ بہرحال اردو میں ہم ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی عیب موجود ہو۔ معاذ اللہ یہ وہ والا ناقص نہیں ہے۔ عربی میں ناقص نامکمل شے کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ آیت کو پڑھ لیں، والعصر، زمانے کی قسم، جار مجرور، یہ کیا بنا؟ یہ مرکب جاری بن گیا، لیکن یہ کلام مفید نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ وہ بات شامل نہیں ہو جائے جس پہ کہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور وہ تو اس لحاظ سے اب یہ دوسرے آیت سے مل کر اپنا مفہوم واضح کرتی ہے جو اس کا مکمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یہ جو انسان ہے یہ ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہے، ایک بہت بڑے گھاٹے سے دوچار ہے۔ اچھا یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو دوسرا جملہ ہے یا دوسری آیت جو ہے، یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک مکمل آیت ہے۔ ان الانسان لفی خسر، مطلب اس کو اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے کسی اور بات کی، کسی اور جملے کی، کسی اور آیت کی ضرورت بہرحال نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ کلام مفید ہے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ جملہ اسمہ خبریہ اس کو کہیں گے گرامر کی زبان میں۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس میں ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس جملے کے اندر کئی جملے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ عملوا الصالحات، یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے۔ فعل، فاعل، مفعول تینوں موجود ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر وتواصوا بالحق، یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے۔ فعل، فاعل، مفعول بھی تینوں موجود ہیں۔ البتہ اس آیت کا جو آغاز ہے وہ الا سے ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے۔ اب الا سے جو استثناء ہو رہا ہے اس کا مفہوم مستثنیٰ من کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، واضح نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں کہوں کہ اس سورت کا جو پہلا جملہ ہے اور آخری جملہ، یہ دونوں ڈیپینڈنٹ ہے کس جملے پہ؟ درمیانی جملے پہ، جو اس سورت کا کلائمیکس آپ کہہ لیں، اس سورت کا عمود آپ اس کو کہہ لیں، جو اصل مدعا ہے اس سورت کا، وہ ان الانسان لفی خسر ہے۔ باقی دونوں جملے اسی جملے پہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے۔ تو یہ جو تیسرا جملہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ دوسرے جملے سے مل کے اپنا مدعا واضح کرتا ہے۔ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے۔ الا کا کیا مطلب ہے؟ سوائے ان کے۔ تو اب مفہوم واضح ہو جائے، سوائے کن کے؟ جو نیک عمل، جو ایمان لے کر آئیں، جو نیک عمل کرتے رہیں، جو حق کی نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہیں، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ پہلا دوسرا جملہ یہ ذہن میں رکھیں، ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ؟ دوسرے یا درمیانی جملے پہ۔ اور ایک اور بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ یہ جو پہلا اور تیسرا جملہ ہے یہ بہرحال اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے، مکمل آیات ہیں۔ قرآن کے روح سے اگر ہم کہیں تو یہ پہلا اور تیسری جو آیت ہے یہ اپنی جگہ مکمل آیات ہیں۔ یہ توقیفی امور ہے۔ کیا مطلب توقیفی امور سے؟ جی خلیق بھائی، توقیفی امور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اسی طرح سے۔ بالکل جی، یعنی کہ قرآن مجید میں آیات اور صورتوں کا جو تعین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ جس طرح انہوں نے بتا دیا بس اسی طرح ہے۔
یہ گرامر کا مطلب کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی منطق کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کوئی اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کوئی قیاس نہیں ہے، یہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس اسی طرح ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے۔ تو خلیق بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے اس کا تعین کر دیا ہے آیات اور صورتوں کا، یہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی مطلب رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کر سکتا اس میں رد و بدل۔ بہرحال آپ کے سامنے ایک سرسری تجزیہ میں نے رکھا ہے اس صورت کا، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ صورت کا جو اصل مدعا ہے، صورت کا جو اصل مضمون ہے، مرکزی مضمون کہہ لیں، کلائمیکس کہہ لیں، عمود کہہ لیں، وہ کون سی آیت ہے؟ درمیانی آیت، ان الانسان لفی خسر۔ پہلی آیت بھی اس کے ساتھ مل کے اپنے مفہوم کو واضح کرتی ہے، اور تیسری آیت بھی اس کے ساتھ جڑ کر اپنے مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ اب اگر ان تین آیات کو تسلسل کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو یہ تین آیات مل کر ایک سمپل سٹیٹمنٹ قائم کرتی ہے، ایک بات بناتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ زمانے کی قسم ہے، یہ جو انسان ہے یہ شدید گھاٹے اور شدید خسران سے دوچار ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے کر آئیں، جو عمل صالح کرتے رہیں، جو حق کی بات آگے پہنچاتے رہیں، اور جو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ ایک کلام مفید بن گیا، مطلب ایک سٹیٹمنٹ یا ایک جملہ یا ایک بات آپ کے سامنے آ گئی تین آیات کے ملنے سے۔ اب اس ایک سٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے میں نے جو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، یہ جو ایک سٹیٹمنٹ بن گئی ہے اس کو اپنی نظر میں رکھیں، اپنے ذہن اور اپنے قلب پہ ذرا نقش کر لے تھوڑی دیر کے لیے، تو منطقی طور پہ اس کے چار نتائج برآمد ہوں گے۔ وہ نتائج کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کر لیں کہ قرآن کو سمجھنے کے دو درجے ہیں یا دو سطحیں ہیں، ایک ہے تذکر بالقرآن، ایک ہے تدبر قرآن۔ ویسے تو آپ اگر دیکھیں یہ کتاب چونکہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کو اس نے ہدایت دینی ہے، اور اللہ نے اپنی تخلیق میں بہت رنگا رنگی رکھی ہے۔ ظاہری بات ہے دو انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملتے، آئے ریٹنا آپس میں نہیں ملتے، طبائیں آپس میں نہیں ملتے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے، ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے، ترجیحات مختلف ہے، سب کی مختلف انداز فکر ہے، اور ذہن کے مختلف سطح ہیں، لہٰذا ہر کوئی اپنی ذہنی سطح کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو اس قرآن فہم کے جو درجے ہیں وہ لاتعداد ہیں، ان گنت ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ بات بھی دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید صرف انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ یہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اب ان کا فہم قرآن کسی اور سطح کا ہوگا، اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن کے ویسے تو اگر آپ دیکھیں ان گنت درجے ہیں قرآن کو سمجھنے کے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے سوچنے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سوچنے کے دو درجے ہیں بہرحال، ایک کو تذکر کہتے ہیں، ایک کو تدبر کہتے ہیں۔ جہاں تک تذکر بالقرآن کا تعلق ہے تو تذکر بالقرآن سے کیا مراد ہے کہ قرآن کا جو اصل سبق ہے، اس کا جو اصل مدعا ہے، اس کا جو اصل نتیجہ ہے، وہ تذکر بالقرآن سے اخذ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو اس کہانی کا کوئی مورل لیسن نکلتا ہے آخر میں۔ ہم اسکول میں یہی کرتے رہے کہ ہمارے سامنے کہانی رکھ دی جاتی، پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کا مورل لیسن ڈھونڈ کے بتاؤ۔ تو قرآن کا جو مورل لیسن ہے، اس کا جو اصل مدعا ہے، وہ اس کی جو اصل مطلب بنیادی ہدایت ہے اصل میں، وہ قرآن کے متن سے ہی واضح ہے۔ قرآن کا متن آپ پڑھ لیں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ سمندر ہوتا ہے۔ اب سمندر کی جو سطح ہے وہ سب کو نظر آتی ہے، کنارے پہ جو کھڑا ہے اس کو ساری سطح نظر آتی ہے باہر، لیکن گہرائی کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو غوطہ زن ہو سمندر میں۔ بالکل اسی طرح قرآن کا جو اصل سبق ہے، اس کی جو بنیادی ہدایت ہے، وہ اس کی سطح پر موجود ہے، وہ سب کو مطلب نظر آ جاتی ہے۔ اس کو اتنا عام، اتنا سامنے اور اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ کسی کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس میں مطلب ایک ٹرائی تو کر لے۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے بٹائے قرآن ہمیں حفظ ہو جائے گا، ہمیں یاد ہو جائے گا، ہمیں سمجھ آ جائے گی، نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیں مطلب انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو آسان بنایا ہے، اب تم میں ہمت ہے ذرا بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں گی۔ البتہ زبان کا بیریئر نہ ہو تو قرآن کی تاثیر قلب پر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر زبان کا بیریئر ہوگا
تو ترجمہ پڑھنے سے قلب پہ وہ تاثیر ممکن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تلاوت کریں اور ایک مفہوم ہمارے دل پر ہمارے قلب پر وارد ہوتا چلا جائے, پھر وہ مطلب جو اصل مقصود ہے اثر دل پر ہونا وہ ہو جائے گا. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. وہی والی بات ہے کہ زبان کا بیریئر نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ بنیادی حق بنتا ہے قرآن کا ہم پر. اگر یہ ہے تو بس کافی ہے. باقی یہ ہے کہ قرآن کی گہرائیوں میں جانا, اس کی لغوی اور معنوی اور نحوی بحثوں میں جانا, الفاظ کے لغت اور ادب کی بحثوں میں جانا, یہ بات کا معاملہ ہے. قرآن کو سرسری طور پر پڑھنے سے, لیکن کس طرح پڑھنے سے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی کہ زبان کا بیریئر نہ ہو, اس کو سرسری پڑھنے سے بھی اس کا جو اصل نتیجہ ہے وہ اخذ ہو جاتا ہے. اس کا جو اصل مقصود ہے, اس کا جو اصل مطلوب ہے, اس کی جو اصل رہنمائی ہے وہ سمجھ میں بہرحال آ جاتی ہے. اس کو تذکر بالقرآن کہتے ہیں. اب دوسرا درجہ ہے تدبر قرآن کا. وہ اقبال صاحب نے جو ایک بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو جو اب غوطہ زنی کرے گا قرآن کے اندر, تو جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سمندر, ساحل سمندر پہ جتنے بھی کڑے ان کو سطح تو نظر آ جاتی ہے, لیکن گہرائی سمندر کی کس کو نظر آئے گی؟ جو اس میں غوطہ زن ہوگا. اسی طرح قرآن میں اب جو غوطہ زن ہوگا, اور یہ بات آپ ایک اور نوٹ کر لیں گے کہ سمندر کی تو بہرحال جو گہرائی ہے اس کی کوئی انتہا ہوگی, قرآن مجید کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ مطلق ہے, مقید نہیں ہے, یہ لا محدود ہے, اس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے, اس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ حدیث کے الفاظ ذرا اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ولا تشبع منہ العلماء ولا تنقضی عجائبہ ولا یخلق علی کثرۃ الرد, کہ تمام زندگی کوئی قرآن پر تدبر کرتا رہے, اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اس سے سحری حاصل ہو گئی ہے, یا اس کے عجائب ختم ہو گئے ہیں, یا اس پر کوئی باسی پن طاری ہو گیا ہے. قطعاً نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے, سدا بہار, ازل سے لے کے ابد تک. تو تدبر بہرحال ہم نے اس صورت پہ تدبر بھی کرنا ہے. ہمارا جو یہ مطالعہ شروع ہوا ہے اس میں ہم نے تذکر کے حوالے سے بھی صورتوں کو اور آیات کو دیکھنا ہے, ان کا جائزہ لینا ہے, اور ہم نے تدبر کے اعتبار سے بھی. فی الحال ہم یہ سورۃ العصر کا جو جائزہ لے رہے ہیں یہ ہم تذکر بالقرآن کے روح سے یا اعتبار سے لے رہے ہیں. اب تذکر بالقرآن کی روح سے اگر ایک بات کو ہم ذرا غور سے دیکھیں, یہ بہت غور طلب بات ہے, نوٹ کرنے والی بات ہے. قرآن کے مطلب اس میں یہ اعجاز آپ کو نظر آنا چاہیے کہ یہ کس طرح انتہائی سادہ الفاظ میں, انتہائی زوردار انداز میں آپ کو ایک بڑی بات سمجھا دیتا ہے. اس صورت کا اگر جائزہ لیں تو اس کا جو کلائمیکس ہے, میں نے آپ کے سامنے مرکزی جو اس کا مضمون ہے وہ کون سی آیت, یا کلائمیکس جو اس کا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ درمیانی آیت, ان الانسان لفی خسر. اب یہ کتنا زوردار جملہ ہے, ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب یہ جملہ اس طرح بھی بولا جا سکتا تھا, بتایا جا سکتا تھا کہ الانسان فی الخسر. اس کا کیا معنی ہوگا؟ الانسان فی الخسر, انسان خسارے کے اندر مبتلا ہے. بس بات مکمل ہو گئی, بات سمجھ آ گئی. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, جس کی ہر بات حق ہے, جس کی ہر بات سچ ہے, جس کی ہر بات ہو کر رہنے والی ہے, مطلب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ اگر یہ بتا دیتا کہ الانسان فی الخسر, کہ انسان جو ہے یہ خسارے کے, اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہو جاتا. لیکن وہی اللہ ایک نہایت زوردار انداز سے ہمیں یہ بات بتا رہا ہے. اب سب سے پہلے تو ذرا مطلب یہ ریزن سمجھنے کی کوشش کرے گی کیوں اتنے زوردار انداز میں بتا رہا ہے. اس لیے کہ یہ انسان جب غافل اور جاہل بن جاتا ہے, جب اس کا دل غافل بن جاتا ہے, سخت بن جاتا ہے, تو اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. بات میں زور پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ بات کی نزاکت کو سمجھا جائے, بات کی نزاکت کا ادراک کیا جائے, اس کا فہم کیا جائے. تو اب ذرا نوٹ کیجئے کہ اس صورت کا جو کلام ہے, خصوصاً یہ جو درمیانی آیت ہے, جو مرکزی آیت ہے, اس میں کتنا زور پایا جاتا ہے. ہمارا عمومی انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم مطلب اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قسم اٹھاتے ہیں. تو یہاں پہ بات کس سے بات شروع ہوئی؟ والعصر, زمانے کی قسم. ایک زور پیدا ہو گیا, یہ گنتے جائیں, ایک زور پیدا ہو گیا اسٹیٹمنٹ میں. دوسرا زور, دوسری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
ان الانسان لفی خسر. یہ انا کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں, کوئی ابہام نہیں ہے. یہ جملے میں ایک دوسری تاکید آ گئی, ایک دوسرا زور شامل ہو گیا. تیسرا زور, ان الانسان لفی خسر. لفی لام تاکید, لام تاکید سے کیا مراد ہے کہ کسی غلط فہمی میں مت رہنا, یہ ایسی ہی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے, یعنی کہ ایک اور تاکید شامل ہو گئی, ایک اور زور اس میں شامل ہو گیا. چوتھا زور, ان الانسان لفی خسرن. الخسر کی جگہ خسرن لایا گیا ہے, مطلب نکرہ لفظ لایا گیا ہے. اب آپ یہ بھی ذرا ذہن نشین کر لیں کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی بات یا کسی شے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نکرہ لفظ لایا جاتا ہے, کیونکہ نکرہ کی وسعت زیادہ ہے, بڑی ہے. تو بات کی عظمت کو سمجھانے کے لیے یہ نکرہ لفظ لایا جاتا ہے. یہاں پہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا الخسر کی جگہ؟ خسرن, نکرہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. نکرہ کی بھی تھوڑی سی وضاحت. نکرہ مطلب یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ بنیادی کہ ہر کسی کے ذہن میں ہونا چاہیے. معرفہ ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے. معرفہ اس میں خاص کو کہتے ہیں, کسی خاص شخص کا نام, کسی خاص جگہ کا نام, کسی خاص چیز کا نام. اور نکرہ اس میں عام کو کہتے ہیں, کسی عام. اب دیکھیں آپ اگر خصوصی اسماء کو اگر آپ اکٹھا کریں تو اس کی وسعت بہت کم ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ عمومی اسماء کو اکٹھا کر لیں اس کی وسعت بہت بڑی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے, تو یہ عربی کا ایک قاعدہ بن گیا ہے کہ کسی بھی بات یا کسی بھی شے کی عظمت کو سمجھانے کے لیے, بڑھانے کے لیے نکرہ لفظ لایا جاتا ہے. تو بہرحال خسرن کا لفظ لایا گیا کہ مراد کیا ہے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے. مطلب یہ اربوں خربوں ڈالر کا نقصان نہیں ہے, یہ اس سے بھی بڑا خسارہ ہے, یہ تباہی اور بربادی ہے اصل میں, یہ سمجھایا جا رہا ہے خسرن کے لفظ میں یہ. اچھا, اب قرآن کس خسارے کو بہت بڑا خسارہ یا سب سے بڑا خسارہ قرار دیتا ہے؟ ذہن میں کوئی آ رہا ہے آپ کے؟ سورہ کہف کے آخری رکوع کی بات آپ کے نظروں میں آ جانی چاہیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے, کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے کے اندر کون ہے؟ بالاخسرین. اخسر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, یہ افعل کا صیغہ ہے جس پہ اکبر بھی آیا ہے. اکبر سے ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں اکبر کا؟ سب سے بڑا. اکبر سب سے بڑا, یہاں پہ اخسر استعمال ہوا ہے, کیا مطلب؟ سب سے بڑا خسارہ. تو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. وہ لوگ جن کی سعی, جن کی جدوجہد, جن کی کوششیں دنیا میں گم ہو گئی, یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے, میں کوئی اپنے آپ سے بات نہیں بنا رہا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, بلکہ اپنی جگہ پہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں. مطلب پہلے میری ایک فیکٹری تھی, اب 2 ہو گئی ہیں, اب 3 ہو گئی ہے. پہلے میری ایک گاڑی بھی نہیں تھی, موٹر سائیکل پہ, اب 2 گاڑیاں ہیں میرے پاس. بڑا گھر میرا بن گیا ہے, میرے بچے ہیں, میرے مال و متاع ہے. مطلب وہ انہی کو دیکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ میں نے سر انجام دیا. لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یہ تو سب سے زیادہ خسارے کے اندر مبتلا لوگ ہیں. ثابت کیا ہوا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ حب دنیا. اور خاص کر جب یہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے, دین کی محبت سے بڑھ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے, جب ان چیزوں سے یہ محبت بڑھ جاتی ہے, یہ بالاخسرین اعمالا, یہ اعمال کا سب سے بڑا خسارہ ہے. یہی بات احادیث سے, بلکہ میں حدیث کی کیا بات کہوں, احادیث سے مزید واضح ہو جاتی ہے. جمعۃ المبارک کا خطبہ آپ ذہن میں لے آئے, اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بولا جاتا ہے کہ لا تحب الدنیا, دیکھو دنیا سے محبت مت کرو, فتکون من الخاسرین, ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو دیکھ لیں آج انسانیت کو دیکھ لیں, ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں, ہماری اکثریت اس وقت اسی خسران کے اندر مبتلا ہے, اسی خسران سے 2-4, اسی گاٹے سے 2-4 ہیں. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ کلام میں زور کتنا ہے. ہم نے کتنے قسم کے زور گنوا دیے ہیں؟ 4 قسم کے. نمبر 1 قسم سے بات شروع ہوئی, نمبر 2 ان کا استعمال, نمبر 3 لام تاکید کا استعمال, نمبر 4 خسرن کا استعمال, مطلب نکرہ لفظ کا استعمال. 4 قسم کے زور یہ چھوٹے سے جملے میں شامل ہو گئے, چھوٹے سے اسٹیٹمنٹ. اب ان سب سے بڑھ کر ایک 5واں زور بھی کہ بات کرنے والا کون ہے, یہ سب سے بڑا زور ہے. مطلب ظاہری بات ہے, آپ سے کوئی ریڈیو والے بات کرے تو اس کا زور کچھ اور ہوگا, لیکن آپ سے اگر آپ کا باس بات کرے تو اس کا کیا زور ہوگا؟ وہ آسان خطا ہو جاتے ہیں انسان کے. یہاں پہ بات کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں, رب العالمین, مطلب جس یا حی یا قیوم ہے اسی کے ہونے سے ہم ہیں. فعال لما یرید ہے, وہ جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے.
زبردست ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ رب بات کر رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا زور اس جملے کے اندر شامل ہو گیا ہے. اب ان 5 قسم کے زوروں کو، تاکیدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ کو پڑھیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. دل میں ایک لرزش پیدا ہو جانی چاہیے، دماغ کے چاروں طبق روشن ہو جانے چاہیے. یہ ہتھوڑے کے بار ہیں جو ہمارے ذہنوں ہمارے قلوب پہ کیے جا رہے ہیں. والعصر یہ ایک دھماکہ ہے کہ ذرا جاگو. مطلب قسم اٹھا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے. متوجہ ہو جاؤ. ان الانسان لفی خسر. کتنے زوردار انداز میں کہہ دیا کہ یہ تمام انسان ہیں وہ سب کے سب خسارے کے اندر مبتلا ہے، اور کسی چھوٹے خسارے کے اندر نہیں، بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہے. یہ ہے وہ تذکر بالقرآن جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑی بات. یہ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے. آپ کو پتہ تھا؟ مطلب ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم خسارے کے اندر مبتلا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے. انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اس کی کامیابی کیا ہے، اس کا خسارہ کیا ہے. تو ایک اتنی بڑی بات کہ زندگی بھر کا خسارہ اس کے سے متعلق سے تمہیں مطلع کیا جا رہا ہے، لیکن نہایت سادہ انداز میں اور نہایت زوردار انداز میں. اب یہ وہ اعجاز ہے قرآن کا، تذکر بالقرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں. اور اس میں دیکھیں، ہم پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دی تھی کہ قرآن مجید میں چونکہ فطرت انسانی کے اصولوں اور مبادی کو بنیاد بنایا جاتا ہے اپنی استدلال کی، اور ظاہر ہے کہ فطرت تو ہر انسان کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ جتنے بھی انسان کا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. اب فطرت ہر انسان کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، چاہے وہ دانا ہو، چاہے وہ حکیم ہو، جیسا بھی ہو، فطرت سب کے اندر موجود ہے. تو قرآن چونکہ اپنے استدلال کی بنیاد فطرت پر رکھتا ہے، مطلب فطرت کے اندر جو بدیہیات موجود ہیں، جو مسلمات موجود ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں یا وہ احساسات جن کو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتا ہے اور جانتا ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر من تک اس کو نہ بھی مانے تو دل آپ کا گواہی دیتا کہ کوئی ایسی بات لگتی ہے. یہ وہ فطرت ہے اصل میں. یعنی کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور سچ بولنا صحیح ہے، اچھا ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ اندر سے ہمیں پتہ ہے، پیدا ہوتے ہی ہمیں پتہ ہے. دیکھیں، بچہ اس وقت تک جھوٹ نہیں بولتا جب تک اس کے ماں باپ، جب تک اس کا ماحول، جب تک اس کا معاشرہ اس کو جھوٹ بولنا سکھا نہ دے. وہ سچ ہی بولتا ہے کیونکہ وہ فطرت کے پہ پیدا ہوا ہے. لیکن اس کی فطرت کو خراب کون کرتا ہے؟ معاشرہ کرتا ہے، ماحول کرتا ہے، اپنے ماں باپ تربیت سے کر دیتے ہیں. تو اب چونکہ فطرت کو بنیاد بناتا ہے قرآن اپنے استدلال کی، تو اس اعتبار سے یہ نہایت آسان کتاب ہے. کتنی آسان، مطلب آپ کی فطرت کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے. اس کو سمجھنا تو میرے خیال میں بھی، مطلب فطرت کے مطابق آپ جانوروں سے بات کریں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. جانور کو بھوک لگی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ اس کے آگے کھانا ڈالتے ہیں، سمجھ جاتا ہے کہ بھئی کھانا آ گیا ہے، اب کھانا کھاؤ. یہ ان کی فطرت کی آواز ہے. تو یہ قرآن کی جو الفاظ ہیں، قرآن کا جو مضمون ہے، یہ فطرت کے بنیاد پر بنا ہوا ہے. اس اعتبار سے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ قرآن مجید کی زبان انتہائی آسان، انتہائی سادہ. اسی لیے سورہ قمر میں وہ حجت ہم پہ قائم کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، بنیادی رہنمائی اخذ کرنے کے لیے اس قرآن کو ہم نے انتہائی آسان بنا دیا ہے، انتہائی سہل بنا دیا ہے. تو کوئی ہے جو ہمت تو کرے اس کو سمجھنے کی، اس کو کھولنے کی ہمت تو کرے، اس کو حلق سے اتارنے کی ایک خلوص سے بری ہوئی کوشش تو کر لیں. اب جہاں تک تدبر کی بات ہے تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. اس کے تقاضے پورے کرنا ہی ناممکن ہے. ممکن تو ہے لیکن ظاہراً ناممکن، ورچولی امپاسبل جس کو کہتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی، یہ مطلق ہے، غیر مقید ہے، مقید نہیں ہے، لامتناہی ہے، لامحدود ہے. اس کی گہرائیوں کو، اس کی گہرائیوں کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے. تو تذکر کے اعتبار سے اس جملے کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ذرا اپنے ذہنوں پر، اپنے قلوب پر نقش کر کے باقی باتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے، مطلب ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارا ضابطۂ حیات کیا ہے،
ہمارے مطلب گھر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان چیزوں کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے اس ٹیکسٹ کو اپنے ذہن پہ، اپنے قلب پہ ذرا نقش کر کے اس کا احساس کیا جائے، آپ کو اس کے زور کا پتہ چلے گا، آپ کو مطلب یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی گریونیس کا، اس کی نزاکت کا احساس ہوگا، آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے۔ گھر میں جا کے آج تنہائی میں ذرا اس کو اسی پیراوے سے ذرا دیکھیے گا، اسی پرسپیکٹو سے ذرا دیکھیے گا، پھر اپنے گھر بار میں ذرا جان کے دیکھیے گا کہ فرمایا کیا جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹائم کتنا رہ گیا خلیق ہمارے پاس؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس ایک سمپل سٹیٹمنٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کیا نتائج ہیں؟ مطلب کوئی بھی انسان، کوئی بھی سینسیبل انسان، ہم الحمدللہ سبھی مطلب سینسیبل انسان ہیں، سمجھ بوجھ والے انسان ہیں، تعلیم یافتہ انسان ہیں، تو کچھ نتائج اخذ اس سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا پہلا نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوگا، انسان ناکام کیسے ہوگا۔ آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ ہر انسان کے سامنے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے بھی کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا، ناکامی کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا، چاہے وہ شعوری طور پہ آپ نے اخذ کیا ہو یا چاہے وہ لاشعوری طور پہ آپ کے تحت شعور سے ابھر کر آپ کے ذہن پہ چھا گیا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی معیار انسان کا ہوتا ہے کامیابی اور ناکامی کا۔ اور انسان بہرحال چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب رہے، وہ پیچھے نہ رہے، مطلب جو کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے اس کا حصول وہ کر لے۔ تو ظاہر ہے مطلب کہ ہم نے کامیابی کے پیچھے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، تو کوئی نہ کوئی معیار قائم کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کن حدود و قیود کے اندر اپنی کوشش کرنی ہے، میں نے کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، چاہے وہ میں نے کے بات سامنے رکھ دی، چاہے وہ شعوری طور پہ ہو، لا شعوری طور پر ہو۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں، جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت اپنے گریبانوں میں ہم جائیں گے، اپنے دلوں کو، اپنے اذہان کو ذرا ٹٹول کر دیں کہ تو معلوم ہوگا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر آج ذہنوں میں جو تصور قائم ہو چکا ہے کامیابی کا، وہ کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ، مال دولت، یہ ہوگا تو کامیابی ہوگی، وسائل کی فراوانی ہو، سٹیٹس ہو، وجاہت ہو، رتبہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، یہی ہمارے وہ معیارات ہیں کامیابی کے۔ اور یہ عمومی بات ہے، دیکھیں میں مطلب حقائق سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، حقائق کا سامنا کرنا چاہیے۔ انسان تبھی غلط راستے پہ پڑتا ہے جب حقائق سے پہلو تہی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک واضح بات ہے، مطلب ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہر طرف یہی معیارات قائم کیے جا چکے ہیں اس وقت کامیابی کے لیے۔ اور مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں گنوا دی ہیں، مال و متاع ہے دنیا کا، اس میں سے جتنا حصول ہوتا جائے گا اتنا ہی کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا۔ یہ ایک عام معیار ہے ہمارے آج کے دور کا، اور اسی سوچ نے، اسی فکر نے آج دنیا کو اپنے تسلط میں، اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ مطلب یہ صرف میں اپنی بات تو نہیں کر رہا یا پاکستان کی بات میں تھوڑی کر رہا ہوں، یہ گلوبل سناریو ہے۔ مطلب آپ دنیا میں دیکھ لیں لوگ کس سعی و جدوجہد میں دوڑے لگا رہے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا۔ کوئی مجھے بتا دے قوم، کوئی مجھے انڈیپینڈنٹ شخصیتیں بتا دیں جو آخرت کے لیے باغ دوڑ کر رہی ہیں، سب دنیا کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس میں نے ایک کامیابی کا معیار آپ کے سامنے رکھا جو ہمارے ذہنوں پر تسلط جس کا قائم ہے۔ اس کے برعکس یہ صورت ہمیں کچھ اور بتا رہی، مطلب کہ کامیابی کا تعلق ان سے ہے نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، مال، پیسہ، مال و متاع، اولاد وغیرہ وغیرہ، سٹیٹس، اس سے کوئی تعلق ہے نہیں کامیابی کا، بلکہ کامیابی کا تعلق ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے۔ یہ چار عناصر گنوائے گئے ہیں نا اس صورت میں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ کامیابی کا ایک اور تصور ہمارے سامنے آ گیا، کامیابی کا ایک اور معیار، یہ ہے کامیابی کا قرآنی تصور یا قرآنی معیار۔ ایک ہمارا تصور ہے دنیاوی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ بات بظاہر تو بڑی بنیادی ہے، اس کو مان لینا بھی آسان ہے، مگر اس پر دل کا ٹھک جانا، اس پر استقامت قائم کرنا، یہ انتہائی مشکل ہے۔
ڈاکٹر صاحب ایک بات کرتے تھے کہ اس استقامت میں قیامت مضمر ہے، یعنی کہ استقامت کا لفظ تو بڑا سہل، بڑا آسان لگتا ہے کہ ہاں بھائی مستقیم ہو جاؤ، لیکن اس بہرحال اس میں ایک قیامت مضمر ہے. اس پہ استقامت حاصل کرنا بہت بڑے صبر کا کام ہے، بہت بڑے جدوجہد کا کام ہے. ورنہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کیسے کوئی دنیا کو ایک طرف کر کے ان چیزوں کو اپنا مطلب کامیابی کا معیار بنا دے کہ مجھے میرا ایمان کامل ہونا چاہیے، شعوری ہونا چاہیے، میرے اعمال صالح میں حسن ہونا چاہیے، احسان کے درجے تک مجھے پہنچنا چاہیے. احسان کے درجے تک پہنچوں گا تو بالحق کے مطلب مرحلوں سے مجھے گزرنا پڑے گا، حق پہ کھڑا ہونا پڑے گا، حق پہ چلنا پڑے گا. اور الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، آپ حق پہ چلیں گے تو دنیا آپ کی دشمن بن جائے گی، بہت صبر کرنا پڑے گا. تو یہ وہ معیار ہے جو قرآن ہمارے سامنے قائم کرتا ہے کامیابی کا. اب اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے جو 2-3 نکات رکھ دیے، اس کا منطقی نتیجہ کیا بنتا ہے، کیا نکلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، یہ قابل غور بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اگر انسان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، بھلا کون سی 4 چیزیں جو سورۃ الاثر میں فرما دی گئی ہے؟ ایمان ہے تو عمل صالح ہیں، تو تواصی بالحق ہیں، تو تواصی بالصبر ہیں. یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ اگر انسان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، خواہ اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، فرعون و نمرود جیسے سلطنت اور اقتدار ہو، وہ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ناکام ہے، گھاٹے سے اس کا سامنا ہے، وہ خسران کے اندر مبتلا ہے، لفی خسرن، بہت بڑے گھاٹے کے اندر مبتلا ہے اگر یہ 4 عناصر نہ ہوں. اور اس کے برعکس اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی یہ 4 چیزیں آ جائیں، ہم قرآن کو اس طرح سمجھنا شروع کر دیں، تو جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں تو چاہے روکی سوکھی کھا کر گزارا کریں، چاہے فاقے پڑ رہے ہو اس کو، اپنے کسی کٹیا میں رہتا ہو، کسی فٹ پاتھ پر سوتا ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، کوئی اسے چاہتا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں کامیاب ہے. حدیث کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے رشتہ رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ کہیں سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات نہ سنیں. محفل میں اگر وہ کسی محفل میں جائے تو ان کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر بولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ وہ انعام ہے اللہ کا جو دنیا کی محبت سے منہ موڑ کر اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اللہ پھر اس طرح سے آپ کو انعامات سے نوازتا ہے. فعول اللہ لما یرید ہے، وہ اگر آپ کا ساتھی بن جائے، وہ آپ کا حامی اور ناصر بن جائے، اور آپ کو کیا چاہیے. تو یہ 2 معیارات بہرحال مختلف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا تجزیہ کر لیا. اب یہ جو قرآن نے جو معیارات قائم کیا ہے، ان معیارات کی بنیاد پر انسان کا ایٹیچیوڈ اور رویہ معین ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے، آج ہم اگر انسان کا یہ عمومی رویہ دیکھیں، وہ کیا انسانوں والا رویہ؟ انسانوں والا رویہ تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ کیوں اتنا غیر انسانی رویہ ہمارا بن گیا ہے؟ اتنا غیر فطری رویہ ہمارا کیوں؟ یہ ہماری فطرت ہی نہیں ہے. مطلب بے حیائی کا کام، اب دیکھیں یہ بے حیائی کا، یہ فطرتاً انسان اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن انسان آج عمومی طور پہ بے حیا ہو چکا ہے. جھوٹ، وعدہ خلافی، فطرت اس سے کراہت محسوس کرتی ہے. مطلب آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، لیکن آپ صبح سے لے کے شام تک لگے رہیں، وعدے خلافیاں کرتے رہیں. تو ظاہری بات ہے یہ جو معیارات ہم قائم کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اسی کے بل بوتے پہ ہمارا رویہ اور ہمارا ایٹیچیوڈ معین ہوتا ہے. اگر کامیابی کے معیارات کی بنیاد مادی تصورات پر قائم ہو گئے، جس طرح کہ آج ہیں عمومی طور پر، جن کا اصل حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اصل حقائق تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر اخسر ہے. ان الانسان لفی خسر، بہت بڑے گاٹے سے ہمارے پھر واسطہ ہے. ہاں اگر انسان کی تگ و دو، انسان کی سعی و جہد، یعنی انسان کا جو جہادی زندگانی ہے، دیکھیں ہر انسان ایک جہاد کے اندر مبتلا ہے. ہم صبح سے شام تک جہاد ہی کرتے رہتے ہیں. جہاد کا کیا مطلب ہے جی؟ کوشش، لیکن وہ سٹرگل والی کوشش، ٹو سٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. ایک ٹو اسٹرائیو ہوتا ہے نا، ٹو اسٹرائیو فور سم تھنگ، ایک ہوتا ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. مطلب ایک کوشش ہو رہی ہے، آپ اس کوشش کے مقابلے میں اپنی کوشش کرتے ہیں.
دنیا میں کامیابی حاصل کرنا کوئی آسان بات ہے. آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں, کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں, آپ ان کے مقابلے میں اپنی کوشش کرتے ہیں تو کامیابی میں کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو اگر یہ جہادی زندگانی اس معیار پر قائم ہو جائے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ 4 چیزیں ہیں کامیابی. یہ 4 چیزیں ہوں تو کامیابی ہے, یہ 4 چیزیں نہ ہو تو ناکامی ہے, خسران ہے, گھاٹا ہے. اس درجے میں اس کا یقین ہو جائے, اس درجے میں اس پہ دل ٹھک جائے, تبھی آپ سوچیے گا کہ ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں فوز و فلاح بھی نصیب ہو جائے گی اخروی زندگی میں. اب یہی وجہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو جب 2 کی ملاقات آپس میں ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے جدا اس وقت تک نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا نہیں دیتے تھے. اس کا تذکرہ جب تک نہیں ہو جاتا تھا, اور پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے جدا ہوتے. کیوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کیا ضرورت تھی مطلب بار بار اس صحابہ کرام, مطلب ان کا جو مقام ہے, ہماری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے. صحابہ کرام کا مقام اور رتبہ دیکھ لے, ان کا فہم قرآن ذرا اپنے ذہن میں لے, کیا فہم قرآن ہوگا ان کا. ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی 2 یا 2 سے زیادہ صحابہ آپس میں ملے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک سورۃ العصر ایک دوسرے کو پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ 4 عناصر جب تک واضح نہیں رہیں گے, مستحضر نہیں رہیں گے تو دنیا تو بڑی رنگین ہے اس میں. تو پھر یہ ہے کہ انسان غافل ہو ہی جاتا ہے, انسان سے جاہل بن ہی جاتا ہے. اب یہی وہ فیصلہ کن حقیقت ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جو ہمارے رویوں کو, ہمارے قلوب, ہمارے اذہان کو, ہماری فطرت کو صحیح رکھے گی. یہ ہوگا تو ہماری یہ ساری چیزیں صحیح رہیں گی. وہ کل جو بات پچھلے نشست میں جو بات ہو رہی تھی کہ سافٹ ویئر ٹھیک ہوگا تو ہارڈ ویئر ٹھیک کام کرے گا, سافٹ ویئر ہی غلط ہو جائے گا تو ہارڈ ویئر کیا خاک کام کرے گا, کوئی کام نہیں کرے گا. کوئی عمل صالح ہم سے پہ صادر نہیں ہو سکتے. تو اگر یہ نقش کہیں دھندلا ہو جائے, بس آخری پوائنٹ ہے میرا, یہ نقش اگر کہیں دھندلا ہو جائے, اس کی گرفت ہمارے اعصاب پر اگر کمزور پڑ جائے, یہ کون سی حقیقت, کون سا نقش جو سورۃ العصر میں آ گیا ہے, اگر اس کی گرفت ہمارے اعصاب پر کمزور ہو جائے تو انسان کا عمل غلط ہو جاتا ہے, سوچیں غلط ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں سوچے کے نتیجے میں یہ جو ہماری سوچیں ہیں اسی کے نتیجے میں ہماری فکر بنتی ہے. تو سوچیں غلط ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو فکر بنے گی وہ کیا ہوگا, وہ بھی غلط ہوگا. اب فکر کے نتیجے میں جذبہ محرکہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. اب اگر فکر ہی آپ کی غلط ہے تو وہ جو جذبہ بیدار ہوگا تحریک کا وہ ٹھیک ہوگا کیا, وہ بھی غلط ہوگا. اور جذبہ محرکہ سے جو عمل اس میں آئے گا, ظاہر ہوگا, وہ کیسا ہوگا. پھر جب جذبہ محرکہ ہی غلط ہے تو عمل کیسا ہوگا, وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا, وہ بھی غلط ہوگا. یہ سب کچھ غلط ہو جائے گا. پھر انسان دولت کے پیچھے ہی بھاگے گا, جس طرح کہ آج لٹرلی ہر انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیاوی مال و متاع کی طلب میں غلط راستہ بھی اختیار کرے گا. آج ہم اپنے دفاتر کا حال دیکھ لیں. آپ کہیں جا کے کمیشن کے بغیر, رشوت کے بغیر اپنا کام کر کے مجھے بتائیں. ریڈی والے سے لے کے آج ہمارے قوم کا یہ حال بن گیا کہ ریڈی والے سے لے کے وزیر اعظم و صدر تک سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں. ہر کوئی کرپشن کے چکر میں, جس کا جہاں ہاتھ پڑ گیا. بس بات اتنی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق لوگ کرپشن کرتے ہیں, پیچھے کوئی نہیں ہٹتا کرپشن سے. مورل کرپشن تو بہرحال ہر کسی کے اندر آ چکی ہے. مطلب اگر آپ فائنینشیل کرپشن سے ہٹ کی بات کریں, مورل کرپشن تو ہم میں موجود ہے. مطلب سود کے نظام کو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے, اس کے اندر ہی ہم پل پھول رہے ہیں. یہ کتنی بڑی مورل کرپشن ہے, کتنے بڑے حقیقت سے نظریں چرانے والی بات ہے. اللہ تو اور قرآن تو ہمیں مطلب ہدایت دیتا ہے کہ بھئی حقائق سے نظریں نہیں چرانا. بہرحال مختصراً یہ کہ سورۃ العصر میں فوز و فلاح کے جو بنیادی 4 عناصر ہیں یا شرائط ہیں وہ بہت سادہ الفاظ میں انتہائی زوردار انداز میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اب ہماری سوچ, ہماری فکر, ہمارا طرز عمل یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب ان 4 عناصر کا نقش ہمارے اذہان پر, ہماری قلوب پر مستحضر رہے گا, اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس صورت کو اگر اپنے ذہن اور اپنے دل پہ اگر نقش کر لیا جائے تو 4 نتائج برآمد ہوتے ہیں. ایک نتیجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, باقی نتائج کا انشاءاللہ کل یعنی کہ اگلی نشست میں ہم دورہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.